سلطان محمود غزنوی کا پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین ہے۔ 997 عیسوی سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنویہ کے حکمران رہے۔ انہوں نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کیا۔ اس کی وسیع سلطنت میں موجود مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمال مغربی بھارت شامل تھا۔ وہ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ محمود غزنوی 971 عیسوی میں پیدا ہوا۔ 6 برس کا تھا کہ باپ غزنی کا بادشاہ بنا۔ 15 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگا اور اس کی بہادری اور جرأت کے چرچے ہونے لگے۔ چنانچہ سبکتگین نے اس کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ تعلیم نہایت عمدہ پائی تھی۔ فقہ، حدیث، تفسیر کی کتابیں پڑھیں اور قرآن مجید کو حفظ کیا۔ ابتدائی عمر میں فقہ پر خود ایک کتاب بھی لکھی۔ شمالی ہند کا راجہ جے پال سبکتگین کے زمانے میں 2 دفعہ غزنی پر حملہ کر چکا تھا۔ جب محمود غزنوی 26 سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہوا تو جے پال نے تیسری دفعہ حملہ کر دیا۔ محمود نے اس کو سخت شکست دی اور گرفتار کر لیا۔ راجہ نے بڑے وعدے وعید کر کے رہائی حاصل کی۔ محمود غزنوی ایک سپہ سالار اور فاتح کی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ علم و فن کی سرپرستی کے اعتبار سے بے نظیر حکمران تھا۔ بڑے بڑے عالم اور شاعر اس کے دربار میں موجود تھے۔ فردوسی کی سرپرستی کر کے اس نے شاہنامے کی تکمیل کرائی۔ غزنی میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ اہل علم کی امداد پر لاکھوں روپیہ سالانہ صرف کرتا۔ وہ نہایت نیک دل مسلمان تھا۔ اس نے کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا اور کسی کو میدان جنگ کے باہر قتل نہ کیا۔ 1022 عیسوی میں محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی اسلامی تاریخ کا ایسا درخشندہ ستارہ ہے جس پر بے جا طور پر برِ صغیر کے مسلمان فخر کرتے ہیں۔ انتہائی کٹھن حالات میں اس نے ہندوستان پر لگاتار 17 حملے کیے اور ہر بار فتح اور نصرت نے اس کے قدم چومے۔ برِ صغیر میں ہندوؤں کے غرور کی علامت سومناتھ کے مندر کو 1026 میں فتح کر کے اس خطے میں اسلام کی پہلی اینٹ رکھی۔ ہندو برہمنوں نے محمود غزنوی سے استدعا کی کہ اس بت کی حفاظت کرے جس کے عوض اسے بہت زیادہ دولت دی جائے گی، تو اس نے یہ کہہ کر اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ وہ بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے 1030 میں 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ غزنی کے موجودہ قصبے سے 3 میل باہر اس کا مقبرہ ہے۔